السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ٹی لسنرز کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور جی جناب، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے سحر اکرام نے۔ ناول کا نام ہے پتھروں کی پلکوں پر۔ مصنفہ ہیں نازیہ کنول نازی اور آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 14۔ انزلہ اس وقت گاؤں مراد شاہ کی دھول اڑاتی کشادہ کچی سڑک پر تنہا کھڑی پسینے سے شرابور ہو رہی تھی جب اچانک سامنے سے آتی جیپ زوردار جھٹکے کے ساتھ اس کے قریب آ رکی۔ ہیلو! انزلہ نے چہرے پر آیا پسینہ ٹیشو سے صاف کرتے ہوئے پیچھے پلٹ کر دیکھا جہاں مکمل سفید کپڑوں میں ملبوس ایک نکھرا نکھرا سا شخص خاصی فرصت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کے گاؤں میں سلام کرنے کا رواج نہیں ہے کیا؟ اسے نووارد کا ہیلو کہنا برا لگا تھا، تبھی اظہار کیے بغیر نہ رہ سکی تو وہ بولا، معذرت اگر آپ کو برا لگا تو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب فرمائیے کون ہیں آپ اور یوں میرا راستہ کیوں روکا ہے آپ نے؟ اس اجنبی مرد کو مقابل پا کر بھی وہ نہیں گھبرائی تھی، تب بھی وہ مسکرایا۔ میں نے تو راستہ نہیں روکا آپ کا۔ ہاں، اتنی سخت دوپہر میں ایک اجنبی اکیلی لڑکی کو یوں سڑک کنارے کھڑا دیکھ کر اپنے حساس اور ہمدرد دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بریک لگا دی، وگرنہ تو پورا دن جنگلوں میں گھومنے کے باعث اتنی تھکن ہو رہی ہے کہ حد نہیں۔ خیر، میرا نام مراد علی شیر، پردادا کے نام پر میرا نام رکھا گیا تھا اور یہ گاؤں جس میں اس وقت آپ موجود ہیں انہی کے نام سے منسوب ہے۔ مطلب اب آپ اس گاؤں کے مالک ہیں؟ اب پر زور دیتے ہوئے اس نے پوچھا تھا جب وہ بولا، مالک تو ہر شے کی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے بی بی، میں اور آپ تو صرف خادم ہیں۔ خیر فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مقابل کی سیاہ مقناطیسی نگاہوں میں کسی ہوس یا فریب کا شائبہ تک نہ تھا۔ انزلہ کڑی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتی بالآخر رخ پھیر گئی۔ مجھے حویلی والوں سے ملنا تھا، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تشریف رکھیے، میں حویلی کی طرف ہی جا رہا تھا۔ ویسے یہ گاؤں اس وقت میرے بابا صاحب کی زیر نگرانی ہے اور بھروسہ رکھیے میرے لیے آپ بالکل سگی بہنوں جیسی محترم ہیں۔ وہ شاید اس کی نگاہیں پڑ چکا تھا، انزلہ کو اس پر بھروسہ کرنا پڑا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد جیپ حویلی کے بڑے سے محرابی دروازے کے سامنے رکی تھی۔ تشریف لائیے، میں ماں جی اور بابا کو آپ کی آمد کی اطلاع کرتا ہوں۔ چھلانگ لگا کر وہ جیپ سے اترا تھا۔ انزلہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی، لیکن آپ میرا تعارف کیا کروائیں گے؟ یہی کہ آپ انزلہ شاہ ہیں جو شہر سے ڈھیر ساری ڈگریاں لے کر آئی ہیں اور جن کے بابا کو شاہ والا کے چودھریوں نے ناگہانی موت مار دیا تھا۔ مراد علی شاہ کے تفصیلی جواب نے اسے ہکا بکا ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ کیسے جانتے ہیں میرے بارے میں؟ بس دیکھ لیں، بابا کہتے ہیں کہ وہ آپ کے بابا کے بہت اچھے دوست تھے، یوں سمجھ لیں کہ ایک جان دو قلب تھے۔ جن دنوں آپ کے بابا کی ڈیتھ ہوئی میرے بابا ملک سے باہر تھے، تاہم جب آپ شہر سے گاؤں آئیں بابا کو فوراً پتہ چل گیا، مگر چودھریوں سے دیرینہ دشمنی کے باعث انہوں نے آپ کو پیغام نہیں بھیجا۔ بہرحال میں اطلاع کرتا ہوں۔ جلدی جلدی وضاحت دیتا وہ ابھی پلٹا تھا کہ کوئی تیز تیز قدم اٹھاتا ہاتھ میں رائفل لیے مراد علی شیر کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اتنی دیر لگا دی واپسی میں مراد؟ میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے شہر جانا ہے۔ آنے والی باروب شخصیت کی آنکھوں میں قطرے غصہ تھا۔ مراد علی شیر اس کی خفگی پر کان کھجاتا مسکرا دیا، سوری بھائی، اصل میں ہم بہت دور نکل گئے تھے، جلدی واپسی ممکن ہی نہ ہو سکی۔ خیر، ان سے ملیں، یہ انزلہ شاہ ہیں، ہمارے چہیتے انکل کی اکلوتی بیٹی۔ اس کی اطلاع پر انزلہ کے مقابل کھڑے اس مغرور شخص نے ذرا سی نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر سر ہلا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ امیزنگ! ماں بابا حال کمرے میں ہی بیٹھے ہیں، ملوا دو، میں ذرا دیر سے آؤں گا، بابا کو بتا دینا۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ زن سے جیپ بھگا لے گیا۔ انزلہ کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ یہ بہزاد بھائی ہیں، بہزاد علی شیر، آپ کی طرح انہیں بھی خدمت خلق کا بہت شوق ہے۔ انزلہ کی نگاہوں کے تعاقب میں دور جاتی جیپ کو دیکھتے ہوئے اس نے مزید معلومات فراہم کی تھیں۔ جواب میں وہ چونک کر اس کی طرف دیکھتی اس بات میں سر ہلا کر آگے بڑھ آئی۔ شام کی سرد ہوا چل رہی تھی۔ امامہ لان میں پھول پودوں کے قریب بیٹھی خالی خالی نگاہوں سے ننھی گڑیا کو وہاں لان میں کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سارے دن اس ننھی سی گڑیا کا منہ اسے مما مما کہتے نہیں سوکھتا تھا۔ سب کتنے خوش تھے، مگر اس کا دل جیسے اجڑ کر رہ گیا تھا۔ سوگوار سا سراپا یوں بکھرا تھا گویا سالوں آئینہ نہ دیکھا ہو۔ انسان جب اپنے ہی جیسے کسی انسان کی محبت میں ٹھوکر کھا کر لٹے پٹے احساسات کے ساتھ سکون قلب پانے کے لیے بارگاہ الہی میں سر بسجود ہوتا ہے تو اسے اپنے نقصان صحیح معنوں میں یاد آتے ہیں۔
عشق مجازی میں عشق حقیقی کو پس پشت ڈال کر اس نے بھی ہزاروں عاقبت نااندیش لڑکیوں کی طرح اپنا نقصان کیا تھا۔ وہ مسلمان تھی، 5 وقت کی نمازی تھی، مگر عشق مجازی کی بے سکونی نے اسے 5 وقت کا نمازی نہیں رہنے دیا تھا۔ اس کا سکون قرآن کی تلاوت کے بجائے ایک بت کی آواز اور اس کے تصور میں مسحور ہو کر رہ گیا تھا۔ خدا سے اس کی محبت کا رشتہ خالص ہونا چاہیے تھا، مگر وہ بھی خود غرض تھی۔ اپنی چند نمازوں کے عوض بہت کچھ لیا تھا اس نے اپنے خالق حقیقی سے۔ نفس کے بے لگام گھوڑے کے ہاتھوں میں بس اس نے بھی مٹی سے بنے ایک بت کی محبت کو اپنے پیدا کرنے والے حقیقی مالک کی محبت پر غالب کیا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ مسلمان ہے۔ اسے یاد رہا تو محض اتنا کہ وہ شیدائی ہے، ایک بت کی شیدا۔ اللہ کو ماننے کے باوجود اس نے اللہ کی نہیں مانی تھی۔ نتیجتاً ایک فانی انسان کی فانی محبت نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ سینکڑوں ہزاروں لڑکیوں کی طرح اس کی محبت بھی لا حاصل بے مراد ٹھہری تھی، کیونکہ اس نے بھی ارسلان حیدر کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں چاہا تھا، اپنے لیے چاہا تھا، اپنے نفس، اپنے دل کی خوشنودی کے لیے۔ وہ روئی تھی اور ایک مرتبہ پھر دل کھول کر روئی تھی۔ شجاع حسن جیسے شاندار بندے کا ساتھ پا کر بھی وہ جیسے زندگی کی زندہ دلی سے روٹھ گئی تھی۔ شجاع اس کی ذہنی حالت سے بے خبر نہیں تھا، تبھی ایک ضروری کورس کے لیے مختصر دورے پر ملک سے باہر چلا گیا۔ امامہ نے اس کے اس ایک اور احسان پر دل ہی دل میں اپنے رب کے ساتھ ساتھ اس کا بھی شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ منافق نہیں تھی، دل میں کسی اور کو رکھ کر مسکراہٹوں کے تعلق کسی اور سے نہیں رکھ سکتی تھی۔ اپنے بکھرے خوابوں کے دکھ پر اتنی جلدی خود کو سنبھال کر کسی اور کا ساتھ نبھانا بہت مشکل لگ رہا تھا اسے۔ لان کی سیڑھیوں پر یاسیت میں گھری بیٹھی وہ اسی کو سوچ رہی تھی جب شجاع کی کال آ گئی۔ وہ چونکی تھی اور دھڑکتے دل کے ساتھ فوراً اس کی کال ریسیو کی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ میں تو ٹھیک نہیں ہوں، گھر کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ ابھی بھی خوشگوار موڈ میں تھا۔ امامہ چپ ہو گئی۔ پھر چپ؟ یار ایک تو میں تمہاری اس چپ سے بڑا عاجز ہوں، کہاں تو کھلم کھلا مجھ سے محبت کے دعوے ہوتے تھے، رو رو کر التجا کی جاتی تھی کہ میں جنابہ کو خود سے دور نہ کروں، گھر سے نہ نکالوں، اور تو اور اس مقصد کے لیے میری بچی کو بھی پٹا لیا تھا تم نے، آپ ہی کے دل میں بھی جگہ بنا لی، اور اب جب کہ مجھے تمہاری آنکھوں میں زندگی خوبصورت لگنے لگی ہے تو تم نے ہونٹوں پر خاموشی کا قفل لگا لیا۔ یہ تو زیادتی ہے امامہ۔ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ شخص اپنی فیلڈ کا سخت گیر آفیسر تھا؟ امامہ کی پلکیں اس کے الفاظ پر پھر بھیگی تھیں۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے، تمہارا چہرہ ایک کھلی کتاب ہے امامہ، پھر بھی نہ جانے کیوں میں تمہیں پڑھ نہیں پاتا۔ مجھے اندازہ ہے کہ تم کسی الجھن کا شکار ہو، مگر میں کوشش کے باوجود تمہارا اعتبار جیت نہیں پا رہا امامہ، پتہ نہیں کیوں۔ بھرائے لہجے میں ابھی اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ وہ بول اٹھا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ ابا جی اور گڑیا کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک، ابا جی نیوز دیکھ رہے ہیں اور گڑیا یہاں لان میں میرے پاس کھیل رہی ہے۔ آہ کتنی خوش قسمت ہے میری گڑیا۔ وہ ہنسا تھا۔ امامہ مسکرا دی اور اسی پل رابطہ منقطع ہو گیا۔ موبائل فون ہاتھ میں تھامے وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی شجاع حسن کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے ایان کے سامنے بیٹھی وہ زاروں قطار رو رہی تھی، اور وہ بے بس سا غسیلی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا چارہ کاٹ رہا تھا۔ تبھی وہ اس کے قریب آئی تھی۔ ایان، اللہ کی قسم میں ویسی نہیں ہوں جیسی تم مجھے سمجھتے ہو۔ قرآن اٹھوا لو مجھ سے، جو میں اپنی مرضی سے اس کمینے عاطف کے بچے کے ساتھ وہاں کھیتوں میں گئی ہوں تو وہ تو مجھے تمہارا نام لے کر ساتھ لے گیا تھا۔ سچی ایان، تمہاری قسم، صرف تمہیں جلانے کے لیے میں نے وہ شہر والا جھوٹ بولا تھا۔ میں تمہارے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کس کماش کی لڑکی ہو بہت اچھی طرح جان گیا ہوں میں۔ وہ دہاڑا تھا، تبھی باڑے کے باہر جیپ رکنے کی آواز سن کر ایان کے ہاتھ چارہ کاٹتی مشین کی ہتھی پر رک گئے۔ باپ رے، لگتا ہے بابا بھائی آ گئے ہیں، میں چھپتی ہوں۔ بھاگ کر توڑی والے کمرے میں پناہ لیتی وہ اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی بچا گئی تھی، کیونکہ اس کی پیشن گوئی کے عین مطابق اگلے ہی منٹ میں چھوٹا ملک باڑے کے احاطے میں چلا آیا تھا۔ السلام علیکم چھوٹے ملک۔ وعلیکم السلام، کیا ہو رہا ہے؟ قریب پہنچ کر ایک ہاتھ ایان کے مضبوط شانے پر دھرتے ہوئے اس نے پوچھا تھا جب وہ بولا، ابھی تو چارہ کاٹ رہا تھا، کوئی کام ہے؟ ہاں یار، شکار پر جانا تھا، چلو گے ساتھ؟ میں؟ مگر وہ عاطف جاتا ہے نا ہر بار۔ ہاں وہی جاتا ہے، مگر اس کی چھٹی ہو گئی ہے۔ چھٹی؟ مگر کیوں چھوٹے ملک؟ بس یار، حویلی کی عزت پر میلی نگاہ تھی اس کی، بڑی ٹھیک ٹھاک دھلائی کے بعد نکال باہر کیا اسے۔
چھوٹا ملک اسے بتا رہا تھا اور وہ بے یقین سی نگاہوں سے اسے سنتا بے ساختہ توڑی والے کمرے کی طرف نگاہ اٹھا گیا تھا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ اسے بھی علیزہ کی شکایت پر ہی ملازمت سے فارغ کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ شاباش، بس میں ذرا بات لے لوں۔ ایک مرتبہ پھر اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے وہ چلا گیا۔ ایان کو لگا جیسے اس کا دماغ یکدم سے اڑ گیا ہو۔ تبھی علیزہ کمرے سے نکل کر باہر آئی تھی۔ شکر اللہ کا بچت ہو گئی، وگرنہ اس بار میری خیر نہیں تھی۔ دیکھ لو تمہاری محبت کتنا خوار کر رہی ہے مجھے۔ شٹ اپ۔ کیوں شٹ اپ؟ پیار کرتی ہوں میں تم سے اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ قسم سے ایان، صرف ایک بار میری محبت کو قبول کر لو، میں سرتا پیر بدل جاؤں گی۔ آزما کر تو دیکھو، مر جاؤں گی، تمہارے نام پر حرف نہیں آنے دوں گی۔ معاف کرو مجھے، میں باز آیا ایسی نیکی سے، بیزاری سے پر لہجے میں کہتا وہ چارے کو ٹھکانے لگانے لگا۔ اور ہاں، تم بھی اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، وگرنہ اس بار شکایت میں کروں گا بڑے صاحب سے، اور وہ بھی تمہاری۔ صدقے جاؤں، یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھو۔ بابا اور دادی مجھ پر اندھا اعتبار کرتے ہیں۔ تم قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر بھی کہو گے تب بھی وہ تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے، الٹا تمہاری شامت آ جائے گی۔ اب وہ مسکرا رہی تھی۔ ایان تنفر سے سر جھٹک کر رہ گیا۔ صرف ایک بار اعتبار کر کے دیکھو ایان، صرف ایک بار پلیز۔ وہ کھڑا تھا جب وہ کمال جرأت سے اس کے قریب آ کر اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال گئی۔ ہرگز نہیں، پہلے ہی ایک عورت کا ڈسا ہوا ہوں، دوبارہ وہی غلطی نہیں دہراؤں گا۔ تو ٹھیک ہے، قسم اللہ پاک کی، تم ابھی اور اسی وقت میری لاش پر سے گزر کر اس احاطے سے باہر جاؤ گے۔ فوراً موڈ بدلتی وہ پلٹی تھی، گلے سے دوپٹہ نکال کر واپس توڑی والے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ایان جانتا تھا کہ وہ بے حد جذباتی ہے، مگر اس وقت اس کی اٹھائی گئی قسم نے اسے گھبرانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ شریف تھا مگر ظالم نہیں۔ لپک کر جس وقت وہ کمرے کی طرف بڑھا، علیزہ توڑی والے کمرے کے گارٹر میں نصب کنڈی سے اپنے دوپٹے کا پھندا تیار کر چکی تھی۔ تبھی وہ بولا تھا، یہ کیا حماقت ہے، دماغ خراب تو نہیں ہو گیا ہے تمہارا؟ دماغ خراب ہی تو ہو گیا ہے، دیکھو اب مزے سے میری موت کا تماشا۔ پاگل مت بنو، چلو کھولو اس دوپٹے کو۔ اب کہ وہ قریب آیا تھا، علیزہ نے اس قربت سے فائدہ اٹھا کر پھر سے باہیں اس کے گلے میں ڈال دیں۔ پھر پیار کرتے ہو نا مجھ سے؟ وہی اس کی ضد۔ ایان نے جان چھڑانے کے لیے گہری سانس بھری اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ شکریہ، وہ بے حد خوش ہوئی۔ رات کی ہر طرف بکھرتی خاموشی چاندنی میں کھڑکی کھولے وہ آسمان پر جانے کیا تلاش کر رہا تھا، جب امامہ نے پیچھے سے آ کر گرم شال اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ آج صبح ہی وہ واپس آیا تھا اور جب سے واپس آیا تھا تب سے قدرے خاموش سا تھا۔ اس وقت امامہ کی نوازش پر فوراً گردن موڑتے ہوئے وہ مسکرایا۔ تھینکس امامہ۔ نہیں، تھینکس کی کیا بات ہے، آپ کی خدمت تو میرا فرض ہے۔ امامہ کی نگاہیں جھکی تھیں۔ شجاع کی توجہ پھر سے آسمان پر مرکوز ہو گئی۔ امامہ، کچھ دیر بعد اس نے پکارا تھا۔ جی، اس نے فوراً لبیک کہا جب وہ بولا، مجھ سے میرے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھو گی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کے فوراً نہیں کہنے پر وہ قدرے حیران ہوا تھا۔ اس بار امامہ نے بھی اپنی نگاہیں تاروں سے بھرے آسمان پر ٹکا دیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی۔ ہاں، اگر اپنی مرضی سے آپ کچھ شیئر کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس کا لہجہ ویسا ہی تھا، سادہ اور یاسیت بھرا۔ شجاع گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ میرے پاس خود سے شیئر کرنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہے امامہ، بس اتنا ہی ہے کہ جن دنوں بطور SSP میں نے پولیس فورس جوائن کی، ان دنوں ثانیہ نام کی ایک لڑکی کا دل میری شخصیت میں اٹک گیا۔ پہلی بار اپنے کسی مقدمے کی وجہ سے وہ میرے پاس آئی تھی، اور پھر جیسے یہ اس کا معمول بن گیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی امامہ کہ میں نادانستگی میں اس کی طرف نگاہ اٹھانے سے ڈرتا تھا کہ کہیں صراط مستقیم سے بھٹک نہ جاؤں، مگر اس نے میری ہر کوشش کو بیکار کر دیا۔ میں جو لڑکیوں سے الرجک تھا، بچپن کی محبت کا روگ دل سے لگائے بیٹھا تھا، اس نے مجھے سب بھلا کر اپنی طرف توجہ دینے پر مجبور کر دیا۔ میں کسی طور دوبارہ کوئی روگ پالنے کو تیار نہ تھا، مگر اس نے مجھے پانے کے لیے 2 بار سوسائڈ کرنے کی کوشش کر کے جیسے مجھے جکڑ لیا۔ وہ میرے لیے پاگل تھی امامہ، دیوانی تھی وہ، مگر بہت جلد اس کی جذباتی محبت کی پالش اتر گئی۔ آزاد فضاؤں میں اڑتی محبت کی تتلی اپنے محبوب کی مٹھی کی ذرا سی قید بھی برداشت نہ کر سکی اور اڑ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ اپنی رو میں مگن تھا جب امامہ کو بساختہ مداخلت کرنی پڑی۔ شجاع اس کے سوال پر یوں چونکا جیسے خواب سے جاگا ہو۔ مطلب؟ پتہ نہیں کیا مطلب امامہ، پتہ نہیں جب کوئی چاہنے والا اپنے محبوب کو دغا دیتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں جب آپ کا کوئی بہت پیارا آپ سے بچھڑ جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تم بتاؤ بھلا کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا؟ اب وہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ امامہ نے بے ساختہ نگاہیں چرا لیں۔ اس شخص سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اندر تک اتر کر سب جان لیتا۔
بہت بڑی غلطی ہوئی تھی مجھ سے امامہ، میں نے غلط محبت کے احساس کے سپرد اپنے سب خواب کر دیے۔ نتیجتاً میرے ساتھ وہی ہوا جو اس راہ میں ہر مخلص اور ایماندار محبت کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسے بہت جلد احساس ہو گیا کہ اس کا دم میرے گھر کی چار دیواری میں گھٹتا ہے۔ وہ ایڈونچر، سیاحت اور آزاد سوچ کی حامل لڑکی میرے شریفانہ اصولوں سے سمجھوتا کر بھی سکتی تھی۔ یہ گھر جس میں میرے ابا جی کی شب و روز عبادت اور بزرگی کی وجہ سے نور ہی نور پھیلا ہے، وہ اسے اپنی پسند کے کالم میں ڈھالنا چاہتی تھی۔ آئے روز اس کے گھر والوں، دوستوں، رشتہ داروں کی محفل جمی رہتی اور ابا جی خاموش تماشائی بنے سب دیکھتے رہتے۔ گڑیا کی پیدائش کے بعد میں نے ذرا سی سختی کی تو اس کا خول ٹوٹ گیا۔ امامہ وہ ذرا سی محبت سے بھی بے نیاز ہو گئی۔ اپنی پسند کا سکون پانے کے لیے اب اس نے باہر کی راہ دیکھ لی اور میں اس کے لیے اپنی بیٹی، بہن اور باپ سمیت جیسے پسے پشت کرتا چلا گیا۔ دوبارہ اسے نشے کی حالت میں انتہائی معترض دوستوں کی کمپنی سے اٹھا کر گھر لایا۔ 2 بار اس کے کئی بیہودہ کزنز کو گرفتار کر کے ریپ کے الزام میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلا، مگر وہ میری فرض شناسی سے بھی ٹکرا گئی۔ اپنے رشتہ داروں کی رہائی نہ ہونے کا غصہ اس نے یوں نکالا کہ اپنے لیے اس نے کسی اور شخص کا انتخاب کر لیا۔ صرف 6 ماہ کی گڑیا سے اس کا سلوک ہرگز سوتیلی ماں سے کم نہیں تھا، اور میں شاید پھر بھی سمجھوتے کی راہ نکال لیتا کہ جن سے لگاؤ ہوتا ہے ان کی ہزار خامیاں بھی دل قبول کر لیتا ہے۔ مگر اس روز جب اس نے میری غیر موجودگی میں میرے بابا پر ہاتھ اٹھایا اور انہیں اپنے اشتعال میں جان سے مارنے کی کوشش کی تو اس کی یہ جرأت و گستاخی میں برداشت نہیں کر سکا امامہ، لہٰذا مٹھی کھول کر آزاد کر دیا اسے۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا تھا۔ امامہ کی پلکیں کسی احساس کے زیر اثر آہستہ سے بھیگ گئی۔ میری بیٹی نے ماں کا پیار نہیں دیکھا امامہ، اسے سگی سوتیلی کی پہچان بھی نہیں ہے، اور میرے بابا، ان کی خاموشی، کمرہ نشینی اور بیماری کی ایک بڑی وجہ یہی دکھ ہے کہ انہیں اپنے بچوں سے سکون نہیں ملا۔ میں جو پچھلے 6 سالوں سے پتھر بنا جی رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں تمہیں پہلی بار گھبرایا سا دیکھ کر اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے بیٹھا۔ اب وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امامہ چاہنے کے باوجود نگاہیں نہ اٹھا سکی۔ ایک بات پوچھوں امامہ؟ کچھ دیر بعد اس نے کہا تھا۔ امامہ چونک اٹھی۔ جی؟ محبت کرتی ہو نہ کسی سے تم؟ امامہ کو لگا جیسے زمین اس کے پاؤں تلے سے کھینچ لی گئی ہو۔ وہ شخص اگر پولیس میں اعلیٰ آفیسر تھا تو بالکل صحیح تھا۔ اس کے آنسو اس وقت اور شدت سے بہنے لگے تھے۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اور انوشا کیواڑوں پر دونوں ہاتھ جمائے نیچے کودنے کی کوشش میں تھی۔ اگر اسے گھر واپسی میں ذرا سی بھی تاخیر ہو جاتی تو کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ گھر سے بھاگ جاتی یا اپنی جان پر کھیل جاتی۔ چلتی سانسوں تک کسی بھی انسان کی زندگی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود اگر کوئی زندگی کو داؤ پر لگانے کا سوچ لے تو سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت اس انسان کا ذہن کسی نہج پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ بجلی کی تیزی سے لپک کر اس نے بچے کو بیڈ پر لٹایا اور کھڑکی سے کودتی انوشا کا بازو تھام لیا۔ جواب میں اس نے یوں سرخ انگارہ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا جیسے کچا چبا ڈالے گی۔ بازو چھوڑو میرا، وہ گھررائی تھی مگر شہروز نے پرواہ نہیں کی۔ یہ کھیل تماشے کرنا اب چھوڑ دو انوشا، جو ہو چکا اسے تم بدل نہیں سکتی، مگر جو مزید برا ہو سکتا ہے اسے ضرور روک سکتی ہو۔ یہ گھر تمہارے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے، لیکن اگر تم یہاں نہیں رہنا چاہتی تو ٹھیک ہے، جاؤ جہاں جانا چاہتی ہو۔ بہت جلد اندازہ ہو جائے گا دنیا کی شرافت کا۔ ابھی دیکھا ہی کیا ہے تم نے؟ صرف 2 دن بھاگ دوڑ کر کے دیکھ لو، لوگ عزت بھی چھین لیں گے اور جان بھی۔ اس کے شانوں کو سختی سے جھٹکا دیتے ہوئے اس نے خفگی سے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ تھک گیا ہوں میں تم سے لڑتے لڑتے، اب اور ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، جتنی نفرت کرنی ہے کرو، مگر میں باز نہیں آ سکتا، نہ تم سے محبت کے معاملے میں، نہ تمہاری کیئر کرنے کے معاملے میں، سمجھی تم؟ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ انوشا سرخ چہرہ لیے نفرت سے منہ پھیر گئی۔ تبھی وہ پھر بولا تھا، زوار سے بات کی ہے میں نے، صدف آنٹی کی طبیعت خراب ہے، پچھلے 15 روز سے ہسپتال میں ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ کس کس کو اذیت ہوگی، کس کس کو مارو گی بے موت؟ تمہارا پاسپورٹ بنوا رہا ہوں میں، اپنے اپنوں کے پاس جانے کی تیاری کر لو۔ اس بار خاصے تلخ لہجے میں کہتا وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ انوشا الجھے دل و دماغ کے ساتھ سنگھار میں اس کے سامنے کھڑی کچھ دیر آئینہ میں اپنا عکس دیکھتی رہی، پھر اچانک پرفیوم کی بوتل اٹھا کر زور سے آئینے پر مار دی۔ اگلے ہی پل زوردار جھناکے کے ساتھ آئینہ ٹوٹ کر ہزاروں حصوں میں منقسم ہو چکا تھا۔ مائی اماں کے چہرے پر اس وقت عجیب سا سکون پھیلا ہوا تھا، مگر ان کے لب ہل رہے تھے۔ بہت پرانی داستان ہے یہ محبت کی، بہت پرانی۔ خود اپنے حال میں گم وہ جیسے کسی سے یہ راز شیئر کرنے کو بے تاب تھیں۔
یہ اس لڑکی کی داستان ہے بیٹی جو بتوں کی پجاری تھی، جسے اپنے دھرم سے ٹوٹ کر لگاؤ تھا، جس کی صبح رام نام سے ہوتی تھی اور جیسے لکشمی دیوی کو ہر روز نت نئے پہناوے پہنا کر خوش ہوتی تھی، اور اسے یہ جاننے سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا، یہ مذہب جس کا نام اسلام ہے کیا ہے اور کیوں ہے، اس کی اصل تعلیمات کیا ہیں، کیوں اس مذہب کے پیروکار ساری دنیا میں ہیں اور میرے مذہب کے پیروکار صرف ایک ملک تک محدود ہیں۔ پڑھی لکھی بھی نہ تھی کہ اخبارات میں بڑی بڑی ہستیوں کے اسلام لانے کے ایمان افروز واقعات پڑھ کر جان سکتی، بس شعور سنبھالتے ہی ماں اور ماسیوں نے جو کان میں ڈال دیا وہی دل اور ذہن میں رہا۔ یہ آنسو جو اس وقت تم میری آنکھوں میں دیکھ رہی ہو، ان کا تعلق انہی دنوں سے جڑا ہے بیٹی۔ یہ آنسو میرے لیے نہیں ہے، بلکہ اس عورت کے لیے ہیں جو میری ماں تھی، جسے زندگی بھر سکھ کا کوئی ایک سانس لینا نصیب نہ ہو سکا، جو صرف اس لیے ستی ہونے سے رہ گئی کہ میں اس کی گود میں تھی، وگرنہ موسی کی طرح اسے بھی درجنوں لوگوں کے سامنے پناہ سنوار کر بابا کے ساتھ ہی ان کی موت پر زندہ جلا دیا جاتا، جیسے میری موسی کو جلایا گیا تھا، اور میری نانی اسی غم میں پاگل ہو کر رہ گئی۔ دو اور بیٹیاں گھر سنبھالنے والی نہ ہوتی تو جانے کیا بنتا ان کا۔ مائی ہاجن کی آنکھوں سے آنسو اب تواتر کے ساتھ گر رہے تھے۔ پنا تو خیر ماں کا بھی کچھ نہیں، کسی اچھوت کی طرح سب سے الگ تھلگ ان کا سارا دن آشرم میں بھگوان کی پوجا پاٹ کرنے میں گزرتا۔ پھر میں ان کی زندگی میں تھوڑی سی مصروفیات لائی، بہت لاڈ پیار سے پالا گیا مجھے۔ دادی کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ ماں مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ ہمارے پڑوس میں چند مسلم گھرانے تھے، اگر میں کبھی بھولے سے بھی کھیلنے کے لیے آنکھ بچا کر ان کے گھر چلی جاتی تو تایا جی اور دادی میری اماں کو اس بھول پر مار مار کر ان کا حشر بگاڑ دیتے تھے۔ بہت نفرت تھی انہیں اسلام اور مسلمانوں سے، وہ ایسی ایسی باتیں کرتی تھیں مسلمانوں کے لیے کہ میں خوفزدہ ہو گئی اور خود بھی اسلام سے نفرت کرنے لگی۔ انہی دنوں جب میں بلوغت کو چھو رہی تھی میری زندگی میں اندھیرا آ گیا۔ وہ بہت پیارا تھا بیٹی، بہت اچھا تھا، بہت محبت کرتا تھا مجھ سے۔ پورے گاؤں میں میری ٹکر کی دوسری حسین لڑکی نہیں تھی، اسی لیے میرا نام بھی دادی نے سندر رکھا تھا۔ اندھیرا مندر کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر گھنٹوں میرا انتظار کرتا اور میں اس کی بے قراری بھانپ کر اسے اور تنگ کرتی۔ عجیب مستی میں ڈوبی زندگی تھی کہ کسی گناہ کا کوئی احساس ہی نہ تھا۔ ہر روز وہ مندر کی سیڑھیوں پر میرا ہاتھ تھام کر میرے ساتھ دیوی ماں کے درشن کرتا تھا اور ہم دونوں اپنے ملن کی دعائیں مانگتے۔ ابھی میں نے عمر کی 12ویں سیڑھی پر قدم رکھا تھا کہ گھر میں میری شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ اندھیرے نے اس موقع پر میرا بہت ساتھ دیا تھا، میں اس کے لیے منت مان کر بیٹھی تھی اور وہ صبح و شام مندر کے چکر لگا رہا تھا۔ بالآخر تقدیر نے جب اسے میرا جیون ساتھی بنا دیا تو میں اسے دیوی کی کرپا جان کر اپنے مذہب کے لیے اور بھی حساس ہو گئی۔ وقت مٹھی سے ریت کی طرح پھسل رہا تھا اور ہم اپنی نسل بڑھاتے جا رہے تھے۔ انہی دنوں ایک بڑا سانحہ ہوا۔ نم آنکھوں کے آنسو پوچھتی مائی ہاجن ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکی تھی جب گوری پوچھ بیٹھی، کیسا سانحہ اماں؟ مائی ہاجن اس کے سوال پر کچھ لمحے خاموش رہ کر پھر اسی انداز میں گویا ہوئیں۔ میری ماں نے چوری سے اسلام قبول کر لیا تھا، 3 سال تک گھر میں کسی کو پتہ نہ چل سکا، مگر اس روز جب وہ رسوئی میں گھسی کسی چھوٹی سی کتاب کو چوم کر کپڑے میں لپیٹ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھان کے دیگچے میں چھپانے لگی تو چھوٹی موسی نے انہیں پکڑ لیا اور یوں یہ بات گھر میں سب پر کھل گئی۔ ماں پر بہت سختی کی گئی، بہت مارا پیٹا گیا انہیں، مگر وہ کسی طور اس نئے مذہب سے دستبردار ہونے کو تیار نہ ہوئی۔ تبھی اسی رات تایا اور چچا کے ساتھ گھر کے دیگر مردوں نے بہت بے دردی کے ساتھ انہیں مار کر ان کا وجود اسی گھر کے پچھواڑے میں دفن کر دیا۔ میری پرہیزگار ماں شہادت کی موت گلے لگا کر اسلامی طریقے سے ہی زمین کی گود میں گئی۔ وہ لوگ چاہنے کے باوجود اسے جلا نہیں سکے، مگر گاؤں میں یہ ضرور مشہور کر دیا کہ کوئی لڑکا انہیں ورگلا کر بھگا کر لے گیا ہے، جن پر نام نہاد فساد برپا کر کے میرے تایا اور چچا نے مسلمان گھرانوں کے مردوں اور عورتوں کو بہت نقصان پہنچایا، اتنا ذلیل کیا کہ وہ لوگ وہ محلہ ہی چھوڑ کر کہیں اور جا بسے۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میں نے 5ویں بچے کا چھلا نہایا تھا اور تبھی وہ اس محلے میں آیا۔ وہ کون اماں؟ شیر محمد، صرف نام کا شیر نہیں تھا، دیکھنے میں بھی شیر ہی لگتا تھا، مضبوط کثرتی جسم کا مالک، بے انتہا خوبصورت، قرآن پاک کا حافظ تھا، دلی سے راجستھان آیا تھا اپنے گھر، کئی لڑکیاں دل ہار بیٹھی تھی اس پر، کڑیل جوان ایسا کہ محلے کے سبھی اوباش لڑکے اس کے گھر کے سامنے سے نگاہ نیچی کر کے گزرتے تھے۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا، اپنی ہم جولیوں پر خوب چیختی تھی میں اور انہیں اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں کا مذاق اڑاتی۔
میں صبح بھگوان شری کرشن کو سلام کرنے اور نہلانے دھلانے کو اٹھتی تو وہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ میرا شوہر اور بچے سو رہے ہوتے تھے، صرف میں بیدار ہوتی اور دیوار کے اس پار سے آتی آواز جیسے میرے تن بدن میں چنگاریاں سی بھر دیتی، جس پر کئی بار میرے سسرالیوں نے اسے جھگڑا بھی کیا اور مار پیٹ بھی کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ تنگ آ کر میں نے خود اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کا سوچا، مگر پتہ ہے بیٹی، جب میں اس کے سامنے گئی تو کیا ہوا؟ کیا ہوا اماں؟ بہت عجیب ہوا۔ وہ آنکھیں بند کیے تلاوت کر رہا تھا اور میرا وجود جیسے گوشت سے پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ نہ اس نے آنکھیں کھولی نہ میں نے زبان۔ ایک لرزہ تھا جو سارے بدن پر طاری ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلے نور نے میری حالت غیر کر دی۔ میں جو گھر بھر کی لاڈلی تھی، اپنے مذہب میں جنونی تھی، مطمئن تھی، میرے اندر جیسے بے سکونی بکھر گئی۔ الٹے پیروں واپس ہوئی تھی میں اور پھر جلے پیر کی بلی کی مانند ادھر ادھر چکراتی پھرتی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے۔ میں تو شادی شدہ تھی، 5 بچوں کی ماں تھی، مگر اس نے جیسے مجھے پاگل کر چھوڑا تھا۔ صرف چند دنوں میں جیسے کایا ہی پلٹ گئی تھی ساری۔ میں جو اس کی تلاوت پر چیختی تھی، کانوں میں انگلیاں ٹھونستی تھی، اب وہ دیوار کے اس پار تلاوت کر رہا ہوتا اور میں دیوار کے اس پار روتی رہتی، گھنٹوں روئے جاتی۔ انہی دنوں مجھ پر ماں کی موت کا بھید کھلا تھا۔ یہ سچائی جان کر تو میں اور بھی بے چین ہو گئی۔ نہ شوہر اچھا لگتا نہ بچے۔ دادی کہتی تھی مجھ پر سایہ ہو گیا ہے، مگر میں تو جیسے بھول ہی گئی تھی کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ یاد رہا تو صرف اتنا کہ مجھے اسے دیکھنا ہے، سننا ہے، جو کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اپنے رب کی ذات، جو کسی کی نہیں مانتا سوائے اپنے رب کے۔ بہت منتیں مانی میں نے، بہت چکر لگائے دیوی ماں کے مندر کے، بہت چڑھاوے بھی چڑھائے کہ میں اس کے سامنے کمزور نہ پڑوں، میرے دل میں اس کا خیال تک نہ آئے، مگر میری اچھا پوری نہیں ہوئی۔ مجھے سکون نہیں ملا۔ وہ روز نماز کے لیے گھر سے نکلتا اور میں مندر کے لیے، مگر مندر جانا تو بس ایک بہانہ تھا۔ میرے محبوب کے رب نے مجھے اپنے بندے کی محبت میں جکڑ کر بے بس کر ڈالا تھا۔ میں پہروں جلتی سلگتی روتی رہتی تھی، کسی چیز کا ہوش نہیں تھا ان دنوں، اور پھر میرے اندر جیسے دنیا بدلتی چلی گئی۔ میرے معمولات میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں یوں آئیں کہ خود میرے گھر والے بھی چونکے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ شام بہت سرد تھی، ایسی ٹھنڈ تھی فضاؤں میں کہ ہڈیوں میں گھستی تھی۔ بولتے بولتے مائی حاجن کا لہجہ عجیب ہو گیا تھا۔ گوری کا انہماک مزید بڑھ گیا۔ کیا ہوا تھا اس شام اماں؟ وہ بے ساختہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ مائی حاجن نے خالی خالی سی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ ساگر یہ جان جاؤ تم، کوئی کیسے اجڑتا ہے، کوئی کیسے بگڑتا ہے، تو میرے پاس آنا تم، میری بنجر ہوئی آنکھوں میں جلتے خواب کو تکنا، ان کا مرثیہ سننا۔ اگر ایسا نہیں ممکن تو میری زندگی کی ڈائری کھول کر پڑھنا، اس کے ہر ورق پر آنسوؤں کی مات لکھی ہے، جو تم سے کہہ نہیں پائے وہی ہر بات لکھی ہے۔ اگر یہ ڈائری پڑھ کر بھی تم انجان رہتے ہو تو اس کا ہے یہی مطلب، میری سب التجائیں بس ہواؤں میں معلق ہیں۔ کچھ وقت باقی ہے، بدل جاؤ، پگھل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو یہ وقت ہاتھوں سے نکل جائے، ہماری آرزوئیں اپنا رستہ ہی بدل جائیں۔ اس شام میں مندر جانے کے بجائے بے سود بیٹھی دیوار سے کان لگائے قرآن پاک کی تلاوت سن رہی تھی، اور میرے اندر سرور یوں اتر رہا تھا جیسے ساری بے سکونی، تمام تکلیفیں ختم ہو گئی ہوں۔ بی اماں کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا، مگر ان کی آنکھیں خوب روشن تھیں۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کب میرا جیٹھ گھر آیا اور اس نے مجھے اس حال میں بیٹھے دیکھ کر تیوری چڑھائی۔ مجھے تو اس وقت ہوش آیا جب اس نے چٹیا پکڑ کر میرے بال کھینچے اور پھر اندھا دھند مجھ پر تھپڑوں لاتوں گھوسوں کی بارش کر دی۔ مسلسل 3-4 گھنٹے وہ مجھے مارتا رہا اور گھر کی عورتیں میری درگت کا تماشا دیکھتی رہیں۔ ان کا خیال تھا شاید گاؤں کی دیگر لڑکیوں کی طرح میں بھی شیر محمد کی جوانی پر ڈول گئی ہوں، مگر میں کسی کے حسن پر ڈولنے والی ہوتی تو رندھیر کے 5 بچے کبھی جنم نہ دیتی۔ مجھے تو خود پتہ نہیں تھا مجھے کیا ہو گیا تھا۔ وہ رب کے جس کے وجود سے میں منکر تھی، جس کی بے مثال قدرت میں نے اپنی مرضی کے خداؤں کو شریک کر لیا تھا، اس وحدہ الا شریک نے مجھ جیسی گناہ گار کو جانے میری کس اچھائی کے عوض اپنے رحم اور کرم کی انتہا کرتے ہوئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے چن لیا۔ میں جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتی تھی، اس کی حقیقی روح سے بے خبر، کچھ نہ سمجھ مسلمانوں کے طرز زندگی کو دیکھ کر اسلام سے نفرت کرتی تھی، اس پاک بے نیاز نے اپنے ایک معمولی بندے کی محبت میں جکڑ کر ایسا بے بس کیا کہ سارے کس بل نکل گئے۔ اس نے دکھا دیا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ زبردست پکڑ کرنے والا ہے، بے نیاز ہے،
میرا جیٹھ، دیور اور سسر تینوں مل کر مجھے اپنے تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے، اور میں یوں تھی جیسے وہ مار میرے جسم پر نہیں کسی اور کے جسم پر پڑ رہی ہو۔ میں ان کی وحشت برداشت کرتے ہوئے بھی پرسکون تھی۔ دیوار کے اس پار سے جب تک قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی رہی، میں چپ چاپ خاموشی سے ان کی مار کھاتی رہی۔ پھر جیسے ہی اس کی آواز آنی بند ہوئی، میں غش کھا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ رندھیر نے، جس نے ہر سکھ دکھ میں میرا ساتھ نبھانے کی 1000 قسمیں کھائی تھیں، جانے کہاں میرے 5 بچوں کو لے کر چلا گیا تھا۔ شاید وہ ان پر میرا سایہ بھی پڑنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ شیر محمد کو بھی میرے حال کی خبر ہو گئی تھی۔ میرے سسر اور جیٹھ نے برادری کو ساتھ ملا کر اسے وہاں سے دربدر کرنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی تھیں، مگر وہ کسی سے خوف کھانے والا نہیں تھا۔ ایمان کی روشنی نے اسے بہت مضبوط بنا دیا تھا، جبکہ میں تو جیسے اپنا ہوش و حواس ہی گنوا بیٹھی تھی۔ میرے ہاتھوں اور پیروں کو رسیوں سے جکڑ کر میرے سسرال والوں نے گھر میں قید کر دیا تھا۔ مسلسل 3 4 دن بھوکا رکھ کر مجھے میری غلطی کا احساس دلانے کی کوشش کی جاتی۔ گھر کے افراد کے ساتھ ساتھ برادری کی دوسری عورتیں بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتیں اور تھوک کر چلی جاتیں۔ جن کو اصل معاملے کی خبر نہیں تھی، وہ بھوت پریت کا اثر سمجھ کر ترس کھاتیں۔ بہت اذیت بھرے دن تھے وہ۔ پھر ایک روز جب مردوں کے ساتھ ساتھ گھر کی عورتیں بھی کھیتوں کو سدھار گئیں تو مجھے گھر سے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ کچھ خبر نہ تھی کہ میں کیسے خود کو رسیوں سے چھڑوا کر شیر محمد کے پاس پہنچی۔ بس اتنا پتہ ہے کہ وہ جو اپنے کمرے کی صفائی ستھرائی میں مصروف تھا، اس نے پلٹ کر جیسے ہی نگاہ مجھ پر ڈالی، میں بے خود سے اسی کے قدموں میں گر پڑی، اس بے نیاز شخص کے قدموں میں کہ جس کی زبردست پکڑ والے خدا نے مجھے ایک معمولی سی محبت میں جکڑ کر بے بس کر ڈالا تھا۔ بہت روئی تھی اس وقت میں اس شخص کے قدموں میں گر کر جو صراط مستقیم کا راہی تھا۔ میری طرح وہ بھی جانتا تھا کہ میں کیوں رو رہی ہوں، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اگر اس روز میں گھر واپس لوٹ جاتی تو میرے گھر والے مجھے زندہ جلا دیتے۔ مجھے موت کا خوف نہیں تھا، مگر میں اس حال میں مرنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے میرا حال دیکھ کر شیر محمد کو مجھ پر ترس آ گیا۔ میری التجا و منت پر وہ مجھے اس علاقے سے نکال لایا۔ اسی نے مجھے کلمہ سکھایا، سچے دین سے متعارف کروایا۔ اسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا میں نے۔ یوں لگتا تھا جیسے میں نے دل کا سکون پا لیا ہو۔ اس دوران مجھے یہ پتہ چلا کہ میرے گھر والے کتوں کی طرح سونگھتے پھر رہے ہیں مجھے۔ صرف میرے فرار کے بدلے میں گاؤں کے ہندو نمبردار نے کئی مسلمانوں کے کئی گھروں کو آگ لگوا دی۔ کئی غریب بے کس مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر ایسی سزائیں دی کہ ذکر کرتے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ علاقے میں ایک عجیب سا خوف پھیل گیا تھا۔ زبردستی مسلمانوں کو ہندو مذہب اپنانے پر مجبور کیا جانے لگا۔ جو انکار کرتا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ شیر محمد اس علاقے میں واپس جا کر ان جابر ہندوؤں سے لڑنا چاہتا تھا، مگر میں ایک مرتبہ پھر اس کی راہ کی رکاوٹ بن گئی۔ میرا حال ایسا تھا کہ گھنٹوں بے ہوش پڑی رہتی۔ ایک میری وجہ سے کتنے بے قصور لوگوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا، یہی بات مجھے مارے دے رہی تھی۔ شیر محمد کو پہلی بار بہت بے بس دیکھا تھا میں نے۔ پھر انہی دنوں جب میں نئی ہدایت کے راستے پر گامزن ہوئی تھی، علیحدہ وطن کی باتیں ہندوستان کی سرزمین میں سر اٹھانے لگیں۔ ہندوؤں کے لیے مسلمانوں کی ذرا سی خوشی اور راحت برداشت کرنا محال تھا۔ وہ انہیں آزاد فضاؤں میں اپنی مرضی سے سانس لیتے کیسے دیکھ سکتے تھے؟ اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کر دیا۔ جہاں نظر اٹھتی تھی لاشیں ہی لاشیں نظر آتی تھیں۔ اس سے پہلے مجھے کبھی مسلمانوں پر ہندوانہ مظالم برے نہیں لگے تھے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد، مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے کے بعد میرا دل ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر پھٹ رہا تھا۔ مجھے اپنی درسی کتب کے وہ تمام اسباق یاد آنے لگے تھے جن میں ہر ننھے منھے بچے کو مسلمانوں سے نفرت کا درس دیا جا رہا تھا، مگر میں کیا کر سکتی تھی سوائے رونے کے اور سچے رب سے دعا مانگنے کے۔ لاکھوں زندگیوں کے چراغ گل ہوئے، ہزاروں دلوں کی بستیاں اجڑیں اور یوں سرکاری کاغذوں میں علیحدہ سرزمین کا فیصلہ ہو گیا۔ لوٹے پھوٹے خالی ہاتھ لوگوں کے ساتھ پاک سرزمین کی جانب ہجرت کرنے والوں میں بھی شامل تھی۔ ماضی کے دھندلکوں میں کھوئی اماں بھی کی آواز مدھم ہو گئی تھی۔ گوری نے آہستہ سے اپنا ہاتھ مائی حاجن کے بائیں ہاتھ پر رکھ دیا۔ پھر کیا ہوا اماں؟ پھر وہ قافلہ جس میں میں اور شیر محمد شامل تھے اچانک راستے میں روک دیا گیا، یہ کہہ کر آگے ہماری یعنی مسلمانوں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ وہ چند ہندو سپاہی تھے اور انہوں نے قافلے کے تمام لوگوں کو جو اپنا سب کچھ لٹا کر اپنے پیاروں کی لاشوں کے دریا پار کر کے نئے وطن کو جا رہے تھے، اپنی حراست میں لے کر جیل میں بند کر دیا۔ سب پریشان تھے کہ جانے اب کیا ہو۔ جس ہندو افسر کے کہنے پر یہ سب ہو رہا تھا وہ بھی جانے کہاں روپوش ہو گیا تھا۔ 3 دن یوں ہی گزر گئے تھے، ہمیں کھانے پینے کے لیے کوئی مناسب چیز نہیں مل رہی تھی۔
चौथे रोज़ हमें रोटी दी गई और वो भी कांच पीस कर। वो कमज़र्फ हिंदू कहीं भी मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आ रहे थे। उस वक्त वहाँ जेल में जितने भी लोग थे सब चिल्ला रहे थे। उनके चिल्लाने पर वो हिंदू अफसर वहाँ आया था जिसने हमारे काफिले को रोका था। उसे जब पता चला कि हमारे खाने में कांच पीसकर शामिल किया गया है, वो बहुत शर्मिंदा हुआ। बहुत बुरा भला कहा उसने अपने अमले को और हमें आज़ाद कर दिया। आज़ाद होने के बाद काफिले के लोग मज़ीद 2 टोलियों में बँट गए। मैं जिस टोली में थी शेर मोहम्मद उसमें शामिल नहीं थे, इसीलिए उस टोली की कुछ औरतें औबाश हिंदू लड़कों के हाथ चढ़ गईं। माई हाजन के लहजे में फिर ठहराव आ गया था। गौरी की दिलचस्पी उनकी दास्तान में मज़ीद बढ़ गई। मैंने कुछ पूछा है इमामा? इमामा के गालों पर बहते आंसुओं को बगौर देखते हुए वो बोला था, जब उसने आहिस्ता से रुख फेर लिया। नहीं, मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती, किसी से भी नहीं। कहते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी तो शुजा ने आहिस्ता से उसे अपने हिसार में ले लिया। किससे डर रही हो इमामा? एक दोस्त से। वो उसे घेर रहा था। इमामा तड़प कर उसके बाजुओं से निकल आई। मैं नहीं डरती किसी से, आपसे तो बिल्कुल नहीं। रगड़कर आंसू साफ करते हुए वो कदरे एतमाद से बोली थी। शुजा के लबों पर धीमी सी मुस्कान बिखर गई। अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है। अब सो जाएं। आज गुड़िया के कान में दर्द था, मैं उसे देख कर आऊँ। नजरें चुराकर कहती वो फौरन कमरे से भाग गई थी। शुजा लब भींचकर खिड़की बंद करता बेड पर चला आया। रात के किसी पहर अचानक उसकी आंख खुली थी और उसने इमामा को अपने पहलू में कदरे साइड पर सिमट कर लेटे हुए देखा था। वो ना सिर्फ रो रही थी बल्कि बहुत धीमी सी सिसकियां भी उसके हलक से बरामद हो रही थी। इमामा, हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास करते हुए उसने अपनायत से पुकारा था। इमामा को जाने क्या हुआ, वो उसके कुशादा सीने में मुंह छुपाकर बिलक उठी। इमामा, क्या हुआ? शुजा अच्छा खासा परेशान हो गया था। इमामा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे कैसे अपना दर्द कहे। सो चुपचाप किसी नन्ही सी बच्ची की तरह उसकी पनाह में बिलक बिलक कर रोती रही और शुजा उसका सर सहलाता उसे चुप कराने की कोशिश करता रहा। थोड़ी देर बाद उसके आंसुओं की शिद्दत में कमी हुई तो शुजा ने आहिस्तगी से उसे खुद से अलहदा किया। चलो अब बताओ शाबाश, क्या बात है? गुड़िया तो ठीक है ना? फिर क्या उलझन है? इस बार वो अपने हाथों से उसके आंसू साफ कर रहा था। इमामा ने अंदर की थकन से बेहाल अपना सर उसके मजबूत बाजू पर टिका दिया। शुजा, मैं बहुत अकेली हूँ। पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा मेरा कोई नहीं है। न मेरी खुशी में खुश होने वाला, न मेरे दुख में दुखी होने वाला। मेरा वजूद किसी के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मैं जीऊँ या मर जाऊँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझसे किसी को मोहब्बत नहीं है, किसी को भी नहीं। वो जज्बाती हो रही थी। शुजा यकटुक उसे देखता खामोशी से सुनता रहा। बस इतनी सी बात पर रो रही हो? इमामा के खामोश होने के बाद गहरी सांस भरते हुए बोला था। ये इतनी सी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि रिश्तों का ना होना इतना तकलीफ़ का बाइस नहीं होता जितना रिश्तों के होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ़ का बाइस होता है। और फिर इमामा के पास तो शुजा है ना, जो उसकी इज़्ज़त करता है, उसे अपनी ज़िंदगी में अहमियत देता है, बिना किसी गर्ज के उससे बेलौस मोहब्बत करता है, उसका ख्याल रखता है। बताओ क्या ऐसा नहीं है? करवट के बल लेटे वो उसका एहतसाब कर रहा था। इमामा की निगाह झुक गई। क्या तुम्हें मेरी नन्ही गुड़िया की मोहब्बत पर भी शक है इमामा? नहीं। बस फिर आज के बाद कभी खुद को अकेली मत समझना। मैं हूं ना तुम्हारा, हर सुख दुख के मौसम में साथ निभाने वाला। और इंशाल्लाह तुम कभी मुझे मेरे कॉल से फेल से झूठा नहीं पाओगी। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इमामा। कभी मत सोचना कि तुम मेरी बच्ची की गवर्नेंस थी या मैं पुलिस लाइन से वाबस्ता हूँ तो तुम पर सख्ती करूँगा। औरत ख्वाह किसी भी रूप में हो, मेरे लिए उसकी मिसाल एक फूल सी है। तुम्हारी तरह बदकिस्मती से मेरा भी कोई दुख बटाने वाला नहीं था, मगर अब तुम हो ना, मेरी हमसफ़र, हर दुख सुख के मौसम में मेरा साथ निभाने वाली, कभी अकेला छोड़कर ना जाने वाली, है ना? शहादत की उंगली इमामा की जानिब उठाकर वो उससे कह रहा था। इमामा का सर अस्पात में हिल गया, उसकी पलकें बदस्तूर झुकी हुई थीं। आज से हम दोस्त हैं इमामा, अपना हर सुख दुख बिला झिझक एक दूसरे से शेयर करने वाले, ठीक है? शुजा के अपनायत भरे लहजे पर उसने सर अस्पात में हिलाया था। जवाब में उसने फिर से इमामा को अपने हिसार में ले लिया। थैंक्स इमामा। इबाद की आंख खुली तो तबीयत का बोझलपन कदरे कम हुआ था। आंख खुलते ही उसने सबसे पहले हाथ मारकर तकिए के नीचे से अपना सेल बरामद किया और एक मरतबा फिर जमाही लेते हुए सायका का सेल नंबर प्रेस कर डाला। अभी कल रात ही उसकी पाकिस्तान वापसी हुई थी और सबसे पहली कॉल वो सायका को ही कर रहा था। पहले जो बेचैनी थी वह अब अच्छी खासी परेशानी में बदल रही थी। एक के बाद कई बार उसने नंबर प्रेस किया, तब कहीं जाकर उसकी कॉल रिसीव हुई। हेलो। कॉल रिसीव होते ही बेकरारी से कहता वो उठ बैठा था। दूसरी तरफ सायका आंसू पोंछकर अपनी माँ के कमरे से बाहर निकल आई। जी।
اس کی بھرائی ہوئی آواز تھی۔ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ سرنیل جی آپ ٹھیک تو ہیں؟ پچھلے کئی روز سے میں کال کر رہا ہوں مگر آپ رسپانس نہیں دے رہی۔ ہاں وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، بس دنیا میں دل نہیں لگ رہا۔ دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے وہ پھر رو پڑی تو عباد کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ میں ملنا چاہتا ہوں آپ سے فوری۔ سوری فی الحال میں آپ سے نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ وہ مچلا تھا۔ سائے کا لب کچل کر رہ گئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ کیوں؟ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد وہ بولی تھی، میں ان دنوں ملک سے باہر ہوں۔ عباد اس کے جھوٹ سے جان گیا کہ وہ ضرور کسی بڑی الجھن میں ہے۔ تبھی گہری سانس بھرتے ہوئے بولا، میں آپ کے لیے پریشان ہو رہا ہوں، بہت زیادہ مس کر رہا ہوں آپ کو۔ پلیز وطن واپسی پر مجھ سے ضرور ملیے گا، میں شدت سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، مختصر کہہ کر سائقہ نے لائن کاٹ دی تو عباد کی اس کے لیے پریشانی مزید بڑھ گئی۔ جانے وہ کس الجھن کس پریشانی کا شکار تھی۔ بہت بے کل ہو کر وہ بستر سے نکلا تھا اور بددلی سے کپڑے اٹھا کر واش روم میں بند ہو گیا۔ عباد انڈسٹری میں اس کی اور آمنہ کی جاب پکی ہو گئی تھی۔ وہ بے تحاشا خوش تھی مگر گھر کے حالات اور سب سے بڑھ کر ماں کی بیماری نے اسے خاصا غمزدہ کر رکھا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس سے مدد کی درخواست کرے، کس سے قرض مانگے۔ ڈاکٹر عارف جو اس کی ماں کا علاج کر رہے تھے ادھیڑ عمر بزرگ تھے۔ سائقہ کے حالات ان کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں تھے، اسی لیے اس روز جب وہ فیکٹری سے واپس آئی تو چیک اپ کے بعد انہوں نے اسے اپنے آفس میں بلا لیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ تھکی تھکی سی وہ بہت شکستہ لگ رہی تھی۔ وہ اسے بغور دیکھ کر رہ گئے۔ وعلیکم السلام، آئیے بیٹھیے۔ آپ نے بلایا؟ خیریت؟ وہ جھجکتی ہوئی آگے بڑھ آئی۔ اصل میں آپ کی والدہ صاحبہ کے بارے میں آپ سے تفصیلاً بات کرنا چاہ رہا تھا جو وہاں کمرے میں ممکن نہیں تھی۔ کیسی بات؟ وہ ان کے مقابل کرسی پر ٹک گئی۔ تبھی وہ بولے، دیکھیے مس سائقہ، چند روز قبل میں نے آپ کی والدہ کے جو چند ضروری ٹیسٹ کیے تھے ان کی رپورٹ آ گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق آپ کی والدہ، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کینسر کی ابتدائی سٹیج پر کھڑی ہیں۔ گلے کا کینسر ہے انہیں، تاہم فوری آپریشن سے اس پر 100% قابو پایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر عارف کا لہجہ نارمل تھا مگر سائقہ اندر سے ہل کر رہ گئی تھی۔ آپریشن؟ جی ہاں، آپریشن ہی اس کا واحد حل ہے۔ آپ کو فوری طور پر 5 لاکھ روپے کا انتظام کرنا ہوگا کیونکہ اس آپریشن میں تاخیر کسی صورت مناسب نہیں۔ ڈاکٹر عارف کی زبان فراٹے بھر رہی تھی۔ سائقہ کے چہرے کا سارا خون جیسے نچڑ گیا۔ 5 لاکھ؟ خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے ڈاکٹر عارف کی طرف دیکھا تھا جب وہ بولے، جی ہاں میں سمجھ سکتا ہوں آپ جیسی معمولی ملازمت کرنے والی لڑکی کے لیے یہ رقم بہت زیادہ ہے، مگر اپنی والدہ کی زندگی چاہتی ہو تو فوراً اتنی رقم کا انتظام آپ کو کرنا ہی ہوگا۔ میں تو آپ کی مدد کے لیے اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ اپنی فیس کے پیسے نہ لوں۔ سائقہ کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے، ویسے آپ مناسب سمجھے تو ایک اور آپشن بھی ہے۔ اسے سن بیٹھے دیکھ کر انہوں نے پلان کے مطابق پہلا پتا پھینکا۔ سائقہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیسا آپشن؟ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، آپریشن کے تمام اخراجات اٹھا سکتا ہوں، بصورت دیگر آپ بھی میری مدد کریں۔ میں کیسے مدد کر سکتی ہوں آپ کی؟ اس کا دل معمول سے ہٹ کر دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر عارف چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولے، مس سائقہ مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دھن دولت کے انبار لگے ہیں، اربوں کی پراپرٹی کا مالک ہو مگر ذہنی سکون نہیں ہے۔ بیوی تو ہے مگر اسے اپنے فرائض کا خیال نہیں، شکل و صورت بھی ایسی ہے کہ نظر اٹھا کر دیکھنے کو دل نہ چاہے۔ ایک بیٹا ہے، وہ سمندر پار پڑ رہا ہے، اسے مہینوں کال کر کے خیریت دریافت کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ بیٹی ہے تو اس کی شادی بھی دیار غیر میں ہوئی ہے، کوئی حال پوچھنے والا ہے نہ خیال رکھنے والا۔ ایسے میں کل شب یوں ہی آپ کی والدہ کے چیک اپ کے لیے جب میں کمرے میں آیا تو آپ کرسی پر بیٹھی بیٹھی سو رہی تھیں۔ میں نے اسی لمحے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ بڑھاپے کی حدود کو چھوتے انسانی مسیحا کی ساری کہانی کا پس منظر سائقہ کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس لمحے اسے اپنے سچے دین کی سچی تعلیمات میں عورت کے لیے پردے کے احکام کی اہمیت بھی شدت سے یاد آ گئی۔ یکلخت اس کی آنکھیں اپنی بے بسی پر آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب، مگر معذرت کہ میں آلریڈی انگیجڈ ہوں۔ تو کیا ہوا؟ آپ پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہیں، خود مختار ہیں، انگیجمنٹ ایسا تعلق تو نہیں جو ٹوٹ نہ سکے۔ سائقہ کے ہاتھ پیر سرد پڑ گئے۔ اچھی طرح سوچ لیجئے، کل اپنے جواب سے آگاہ کر دیجئے گا، میں انتظار کروں گا۔ فوراً ہی خود کو مصروف ظاہر کرتے ہوئے اس نے سائقہ کو جانے کی اجازت دی تھی۔ اور ہاں اتنا یاد رکھیے گا مس سائقہ، آج جو وقت چل رہا ہے اس میں لڑکی کا حصول بے حد آسان اور سستا ہے مگر دولت کا حصول بے حد مشکل۔ ضروری نہیں میرے علاوہ بھی کوئی نوجوان لڑکا آپ کے حصول کا اتنا ہی ضرورت مند ہو۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟
अपना शिकस्ता वजूद समेटते हुए वो कुर्सी से उठ रही थी जब वो उसे तनबीह करते हुए बोले। साय का कसर एक मरतबा फिर अस्बात में हिला और इसके साथ ही उसकी पलकों पर लरसता आंसू फिसल कर उसके गिरेबान में जज्ब हो गया। जिंदगी कभी कभी ऐसे कड़े इम्तिहान भी लेती है, उसे गुमान नहीं था। उसे खबर ही नहीं थी कि पिछले 4 घंटे से वो कहाँ था और क्यों था। वक्त का घोड़ा तेजी से आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। तभी वो गाड़ी के बोनट से उठा था और बेदिली से दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर आ बैठा। अभी कल अब्दुस समद ने उसके सामने उसके बेटे को थप्पड़ मारा था और वो अच्छा खासा उलझ कर रह गया था। कैसी बेबसी थी ये कि वो खुलकर दुनिया को अपने गुनाह के बारे में बता भी नहीं सकता था। अंदर की घुटन थी कि बढ़ती ही जा रही थी। वो घर में दाखिल हुआ तो अचानक लाइट चली गई। यूपीएस भी शायद चार्ज खो चुका था। उसे अपने सेल की लाइट से काम चलाना पड़ा। थकन इतनी थी कि जिस्म का जोर जोर दुख रहा था। उसका इरादा पहले किचन में जाकर चाय बनाने का था, लिहाजा सेल की रोशनी में वो सीधा उसी तरफ चला आया। तभी उसकी निगाह वहाँ पहले से मौजूद अनुषा पर पड़ी और उसके कदम दहलीज पर ठिठक गए। तुम और इस वक्त यहाँ? रात गहरी हो रही थी, तभी वो पूछे बगैर ना रह सका था। अनुषा ने खामोशी से पलटकर एक नज़र उस पर डाली और फिर से अपने काम में मशगूल हो गई। मैंने कुछ पूछा है अनुषा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो लपक कर करीब आया था, तभी वो तल्खी से बोली, कुछ भी करूँ तुमसे मतलब है, तभी पूछ रहा हूँ। वो तपा था और अनुषा का बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया था। बाजू छोड़ो मेरा। क्यों इतनी पत्थर हो गई हो तुम? एक सिनफे नाजुक को इतनी सख्ती सेब नहीं देती। जिद में आकर बिना उसके एहसासात की परवाह किए उसने उसके बाजू पर अपनी गिरफ्त सख्त की थी। तभी वो सुलग कर बोली, तुम्हारे घराने की लड़कियों को जेब नहीं देती होगी, इसलिए वो चटाख। इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करती, शहरोज़ के ज़ोरदार थप्पड़ ने उसकी ज़ुबान को ब्रेक लगा दी। बात बात में मेरे घराने की औरतों तक मत पहुंचा करो। बहुत पाकबाज माँ थी मेरी। सिर्फ 2 नन्हे मुन्ने बच्चों पर अपनी सारी जवानी वार कर रखती थी उन्होंने। सुना तुमने? उसे गुस्सा बहुत कम आता था, मगर अब मुसलसल ज़हनी परेशानी ने उसे नींद पागल सा कर छोड़ा था। अनुषा अब दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रो रही थी। शहरोज़ को तरस आ गया। मत गुस्सा दिलाया करो मुझे अनुषा, प्लीज़। क्यों चाहती हो तुम कि मैं वक्त से पहले मर जाऊं? पशेमानी से कहते हुए उसने अपने हाथ अनुषा के कंधों पर धरे थे। मैं कल कराची जा रहा हूँ 2-3 रोज़ के लिए। आते ही तुम्हारी टिकट कंफर्म कराने का काम करूँगा। अब तो खुश हो जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही, सुना तुमने? मर गए हैं मेरे सब। असल से अकेली थी, अकेली ही मरूंगी। मत एहसान करो मुझ पर। तड़क कर कहती वो पलटी थी जब शहरोज़ ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें रंज है ना कि मेरी वजह से तुम मातूब ठहरी और मुझ पर हर्फ भी नहीं आया। चलो आज इस कहानी को भी नया मोड़ दे ही देते हैं। ठहरे ठहरे से लहजे में कहकर सस्पेंस फैलाते हुए उसने अनुषा को हैरान कर दिया था। आओ मेरे साथ। जाने उसका क्या इरादा था, अनुषा गायब दिमागी से उसके साथ खींचती गई। बैठो यहाँ। लाउंज में पड़े सोफे पर उसे बिठाते हुए वो खुद भी वहीं उसके साथ जमकर बैठ गया था। अगले पल उसने पॉकेट की जेब से सेल निकाला और जवाहर हसन का नंबर प्रेस कर दिया। हेलो। जवाहर फैमिली के साथ घर में ही बैठा था। शहरोज़ के फ़ोन से खुश हो गया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? अनुषा कैसी है? ठीक है, तुम कैसे हो? उसका चेहरा सपाट था। अनुषा टुकर टुकर उसे देखती रही। मैं भी ठीक हूँ और शाफिया भी। कल ही मम्मा को अस्पताल से घर वापस लाए हैं। बाबा और अम्मी अनुषा को बहुत याद कर रहे हैं। कब आ रही है वो यहाँ? स्पीकर ऑन होने की वजह से अनुषा जवाहर की हर बात खुद सुन रही थी। उसकी आंखें यकलख्त आंसुओं से भर आईं। बहुत जल्द। और सुनाओ, घर में सब कैसे हैं? उसका लहजा भारी हो रहा था। अनुषा सुन सी उसे देखती रही। सब ठीक हैं, बल्कि इस वक्त सब इकट्ठे ही बैठे हैं। अच्छी बात है, लाउड स्पीकर ऑन कर लो, आज बहुत सी ज़रूरी बातें करनी हैं सबसे। हनूज सपाट लहजे में कहता वो उसे हैरान कर रहा था। तो क्या वाकई वो शख्स सबके सामने अपने गुनाह तस्लीम करके खुद को सबकी निगाहों से गिराने जा रहा था? अपना वकार, अपनी साख दाव पर लगाने जा रहा था? किस लिए? सिर्फ उसकी नफ़रत से हार मानकर, उसके दर्द का अजाला करने के लिए, उसे ये दिखाने के लिए कि वो उसकी खातिर कुछ भी कर सकता है? कुछ भी? क्या वाकई उसे महज उसकी नज़र में सुरखरू होने के लिए अपनी रुसवाई से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था? जवाहर हसन उसके अल्फाज पर ठिठका था। ज़रूरी बातें? खैरियत है ना? हाँ, अनुषा के बारे में कुछ अहम इंकशाफात करने हैं। सब यही जानते हैं कि वो ख़ताकार है, उसने कोई गलत कदम उठाया है, मगर ऐसा नहीं है। सिर्फ तुम्हारी वजह से उसे किडनैप किया गया, उस पर बेजा तशद्दुद किया गया, उसके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करके उसे सबकी नज़रों से गिराने की कोशिश की गई। और तो और कमाल अंकल की मौत का ज़िम्मेदार भी उसी को समझ लिया गया, मगर उसे तुम्हारी बहन होने की सज़ा मिली। सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए उसे अगवा किया गया। वो ख़त जो उसकी राइटिंग में तुमने पढ़ा और किसी हद तक जो कमाल अंकल की मौत का सबब बना,
وہ خط بھی اس سے جبرن لکھوایا گیا تھا۔ تمہاری بہن ہونے کے جرم میں اپنی عزت لٹائی اس نے، اور اب بھی صرف تمہاری بہن ہونے کی سزا میں وہ پل پل مر رہی ہے، کیونکہ جس شخص کے ساتھ تم اسے منسوب کر کے گئے وہ شخص کسی عذاب سے کم نہیں ہے اس کے لیے۔ جذبات کی رو میں بنا کسی انجام کی پرواہ کیے وہ بول رہا تھا۔ انوشا کی آنکھیں پھٹی پھٹی سی اس کا جذبات سے سرخ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جاننا چاہو کہ یہ سب کس نے کیا اور کیوں کیا؟ زوار حسن کی سماعتیں سائیں سائیں کر رہی تھی کہ وہ کیا سن رہا تھا، کیا بتانے جا رہا تھا شہروز اسے۔ وہ بولا تو اس کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے برآمد ہوئی تھی۔ کس نے کیا یہ سب اور کیوں؟ زوار کے سوال پر انوشا کی آنکھ سے یوں آنسو کا قطرہ ٹپکا جیسے کسی پتھر سے بارش کا قطرہ پھسلا ہو۔ تاہم اس سے پہلے کہ شہروز کے لب اس کے سوال کا جواب دیتے، اس کا سکتہ ٹوٹا اور اس نے تیزی سے لپک کر سیل فون اس سے چھین لیا۔ عباد کے گھر میں اس کی لاڈلی بہن ہانیہ کی شادی کے سلسلے میں سبھی عزیز و اقارب پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ مصروفیات اس قدر بڑھ گئی تھیں کہ اس کا ایک پاؤں گھر پر ہوتا تو ایک گھر سے باہر۔ اکلوتا بیٹا اور بھائی ہونے کی تمام تر ذمہ داریاں وہ بخوبی نبھا رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس کا دل سکون میں نہیں تھا۔ سائیکا کا خیال بار بار اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ سڈنی سے ہادیہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان پہنچ چکی تھی۔ شہروز نے البتہ مہندی والے روز آنے کا وعدہ کیا تھا۔ سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک تھا، مگر وہ انجوائے نہیں کر پا رہا تھا۔ کئی بار سائیکا کے سیل پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار وہ آف ملتا۔ اس کا دھیان مختلف کاموں میں ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھا، مگر کیسی عجیب بے بسی تھی کہ نہ اس کے لیے اپنی الجھن شیئر کر سکتا تھا، نہ سائیکا کو اس تقریب میں خود جا کر انوائٹ کر سکتا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ ہادیہ کی شاپنگ ابھی رہتی تھی، اسی لیے وہ اس کے سر پر سوار ہوئی تھی کہ اسے مارکیٹ لے کر جائے۔ خود اس کی مما بھی کئی بار اسے یہی حکم سنا چکی تھیں، مگر اس کا کہیں جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ سائیکا کا آف سیل اسے بے قرار کیے ہوئے تھا۔ صبح سے دوپہر کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر نیچے ہال میں آ گیا تو ہادیہ کا موڈ خاصا خراب ہو چکا تھا۔ مجبوراً اسے دل نہ چاہنے کے باوجود اس کے ساتھ مارکیٹ آنا پڑا۔ عین اس وقت جب وہ گاڑی کا لاک کھول رہا تھا اس کا سیل فون بجا۔ وہ کال ریسیو نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جانے کیا سوچ کر اس نے سیل پاکٹ سے نکال لیا۔ ہادیہ اپنی سیٹ سنبھال چکی تھی۔ عباد کی نظر اپنے سیل کی اسکرین پر چمکتے نمبر پر جو ہی پڑی، اس کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ کال سائیکا کی تھی۔ اسے کتنی ہی دیر یقین نہ آیا۔ کال بج کر اس سے پہلے کہ بند ہو جاتی اس نے فوراً اسے ڈسکنیکٹ کر کے خود کال کر لی۔ ہیلو، سائیکا کی آواز جو ہی سماعتوں میں اتری اس کا دل بےقل ہو گیا۔ ہادیہ اب منتظر نگاہوں سے روٹھی روٹھی سی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جی آ گیا میرا خیال۔ خوشی سے بے حال اس کا دل چاہا وہ رو پڑے، تبھی وہ بولی تھی، سوری میں نے بتایا تھا نا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اپنی خوشی میں وہ ہادیہ کی موجودگی قطعی فراموش کر چکا تھا۔ کچھ بہتر ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ کچھ نہیں، آپ حکم کریں۔ میں ملنا چاہتی ہوں آپ سے، ابھی اور اسی وقت ساحل سمندر پر۔ وہی اس کا نم نم سا بھیگا لہجہ۔ عباد اپنی خوش بختی اور دعاؤں کی اس قدر جلد قبولیت پر حیران رہ گیا۔ ٹھیک ہے میں ابھی آ رہا ہوں، سیل آف مت کیجیے گا پلیز، جلدی جلدی کہہ کر اس نے لائن ڈسکنیکٹ کی، پھر دبے دبے جوش سے گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے بولا، سوری ہادیہ، مجھے اس وقت ایمرجنسی کہیں پہنچنا ہے، میں فی الوقت تمہارے ساتھ مارکیٹ نہیں جا سکتا۔ ہادیہ کو اس کی معذرت اپنے منہ پر تماچے کی صورت لگی تھی، تبھی وہ بنا کچھ کہے منہ پھلا کر گاڑی سے نکلی اور واپس پلٹ گئی۔ عباد اس کے موڈ کی پرواہ کیے بغیر زن سے گاڑی بھگا کر ساحل سمندر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی اسے سائیکا کا انتظار کرنا پڑے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ ابھی گاڑی سے اتر کر تھوڑی دور ہی آیا تھا کہ اسے وہ تنہا بیٹھی دکھائی دے گئی۔ سر پر اسکارف کے باوجود اس کے ریشمی بال پشت پر بکھرے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ عباد کے قدموں میں مزید تیزی آ گئی۔ زرنیل جی، پھولی سانسوں کے ساتھ اس کے قریب پہنچ کر اس نے پکارا تھا۔ سائیکا جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھی، اس کی پکار پر فوراً چونک کر پلٹی۔ آ گئے آپ، کیسے ہیں؟ وہ بے طرح خوش ہوئی تھی۔ عباد دل سے مسکراتا اس کے پہلو میں ٹک گیا۔ بہت سنگ دل ہیں آپ، اتنے دنوں سے میری جان سولی پر لٹکا رکھی ہے آپ نے، اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ وہ شکوہ کر رہا تھا اور سائیکا کی نگاہیں اس کے شاندار سراپا کا جائزہ لے رہی تھیں۔ میں سمجھی نہیں۔ سمجھ بھی کیسے سکتی ہیں؟ دل والوں کی باتوں کو سمجھنے کے لیے دل والا ہونا ضروری ہے، مگر آپ کے پاس تو دل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ سائیکا کا سر جھکا تھا اور اس کے لب پھیکی سی مسکان کے حصار میں اس کی آنکھوں کے گوشے نم کر گئے تھے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بکواس کر رہا ہوں میں، کچھ بھی صحیح نہیں کہہ رہا ہوں۔ وہ تپا ہوا تھا۔ سائیکا سر اٹھا کر ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پلیز بتائیے نا کیا ہوا ہے، پریشان کیوں ہیں آپ؟ پتہ نہیں، تھکی تھکی سی سانس خارج کی تھی اس نے۔ عباد کی بے قلی مزید بڑھ گئی۔ اعتبار نہیں ہے نا مجھ پر؟
وہ مضطرب ہو رہا تھا۔ سائقہ کی پلکیں ضبط کی 1000 کوششوں کے باوجود بھیگ گئیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر کیسی بات ہے؟ میری موم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے زین، انہی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ بزنس نقصان میں جا رہا ہے اور آگے کچھ کہنے کی اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ عباد کو لگا وہ پرسکون ہو گیا ہو۔ بس اتنی سی بات پر اتنی پریشان ہو گئی ہیں آپ؟ یہ اتنی سی بات نہیں ہے زین، آپ نہیں جانتے میں کتنے مسائل کا شکار ہوں۔ میں غلط نہیں ہوں، میرے دل میں آپ کا بہت احترام ہے، مگر ہو سکتا ہے اب کبھی میری آپ سے کوئی بات نہ ہو۔ آپ کا احسان ہے مجھ پر، اسی لیے۔ وہ ابھی بول رہی تھی کہ اچانک اس کی نگاہ سامنے سے آتے ڈاکٹر عارف پر جا پڑی۔ وہ عباد کے سامنے اپنا پول کھلتا برداشت نہیں کر سکتی تھی، تبھی بدحواس ہو کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایکسکیوز می، میں ابھی آتی ہوں۔ عباد نے پلٹ کر دیکھا اور اسے ڈاکٹر عارف کی طرف بڑھتے دیکھ کر حیرانی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جانے اس شخص سے کیا بات کر رہی تھی، مگر وہ سلگ اٹھا۔ 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ اس نے انتظار کیا، پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو غصے سے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے سائڈ پر کھینچ لایا۔ سائقہ اس کی اس جرأت پر دنگ رہ گئی تھی۔ کون ہے یہ شخص اور آپ کیسے جانتی ہیں اسے؟ ڈاکٹر ہے، میری موم کا علاج انہی کے پاس ہو رہا ہے۔ اوکے، وہ یوں لب بھینچ رہا تھا گویا ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا ہو۔ آپ ڈاکٹر تبدیل کریں، روپیہ جتنا درکار ہوگا میں بندوبست کر لوں گا۔ کوئی ضرورت نہیں، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی۔ میں احسان نہیں کر رہا، جو فرض ہے وہ ادا کر رہا ہوں۔ کس رشتے سے؟ وہ ذرا سی تلخ ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عارف کے سامنے جو حرکت اس نے کی تھی اس سے اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ عباد اس کے سوال پر مزید سلگ اٹھا۔ کل بتاؤں گا کس رشتے سے، ابھی جا رہا ہوں، مگر کل اسی وقت اسی جگہ پر آپ کا انتظار کروں گا۔ اگر آپ نہ آئیں تو قسم کھا کر کہتا ہوں زندگی بھر دوبارہ کبھی آپ میری شکل نہیں دیکھیں گی۔ وہ غصے میں تھا۔ سائقہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی نگاہ سے دور ہوتا گیا۔ گاؤں مراد شاہ کی خوبصورت کشادہ حویلی میں بیٹھی اس وقت وہ بہزاد علی مراد کے باپ سے مل رہی تھی، جو مراد علی شیر کے تعارف پر اس سے مل کر بےحد خوش دکھائی دے رہے تھے۔ 5 وقت نماز کی ادائیگی اور ایمان کی روشنی نے ان دونوں بزرگوں کے چہروں پر نور ہی نور پھیلا رکھا تھا۔ بابا دیر تک اس سے اس کے بابا کی باتیں کرتے رہے۔ ماضی کے ہزاروں قصے انہیں ازبر تھے۔ انزلہ کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ حویلی کے شفاف کشادہ صحن میں جو اینٹوں سے بنا تھا، کبوتروں کا گول گٹر گوں کرتا پھر رہا تھا۔ ایک طرف کچے احاطے میں گاؤں کی کچھ لڑکیاں کام کر رہی تھیں، کوئی گندم صاف کر رہی تھی، کوئی لسی سے مکھن نکالنے کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی تو کوئی ایک سائڈ پر بیٹھی ساگ اور پالک صاف کر رہی تھی۔ انزلہ کی نگاہ براہ راست ان سب پر پڑ رہی تھی۔ بابا خادم علی مراد سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، پاپا میں اصل میں ایک گزارش لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ ہاں کہو بیٹا۔ خادم علی مراد کی نگاہ حال کمرے میں داخل ہوتے بہزاد علی مراد پر تھی، جو ابھی ابھی حویلی واپس پہنچا تھا۔ انزلہ نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا۔ بابا میں اصل میں علم کی دولت عام کرنا چاہتی ہوں۔ اس مقصد کے لیے شاہ والا میں نے ایک اسکول بھی تعمیر کروایا ہے، مگر وہ لوگ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ بہت مایوس ہو کر میں نے آپ کے گاؤں کا رخ کیا۔ کیا آپ لوگوں میں یہ دولت بانٹنے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ اس کے لہجے میں عاجزی تھی۔ بہزاد علی مراد بازو کے کف فولڈ کرتے ہوئے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ خادم علی مراد اب انزلہ سے کہہ رہے تھے، کیوں نہیں بیٹے، تمہاری طرح بہزاد بھی لوگوں کی فلاح اور بھلائی کے کاموں میں بہت جذباتی ہے۔ اس نے بھی یہاں ایک اسکول اور کالج کی تعمیر شروع کر رکھی ہے۔ تم دونوں مل کر جو چاہو کر سکتے ہو۔ شکریہ بابا، بہت بہت شکریہ۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی، تبھی ملازمہ نے رات کا کھانا لگا دیا تو وہ سب اکٹھے دسترخوان پر جا بیٹھے۔ انزلہ ایک عرصے کے بعد بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ کھانا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ حویلی سے باہر شام کے سائے گہرے ہوئے تو وہ واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب میں چلوں گی بابا، بڑی ماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن تم اکیلی نہیں جاؤ گی، بہزاد یا مراد میں سے کوئی چھوڑ آئے گا۔ بابا بھی اس کے ساتھ ہی اٹھے تھے۔ بہزاد کی والدہ ماں جی نے کئی چیزیں اس کے لیے گاڑی میں رکھوا دی۔ مراد کو حویلی میں کام تھا، لہٰذا بہزاد اپنی جیپ میں اسے شاہ والا کے لیے چھوڑنے پر راضی ہو گیا۔ انزلہ بہت سارا پیار لے کر جلد دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے حویلی سے نکلی تھی۔